مسلم اکیلے لڑتے رہے مگر مسلم پیاسے بھی تھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مسلم بڑا مشکل ہے پیاس میں جنگ کرنا, مگر مسلم 18 برس کے بیٹے کا لاشا تو نہیں اٹھایا نا, 6 مہینے کے اصغر کے گلے میں تیر لگتے تو نہیں دیکھنا نا مسلم. اجرکم اللہ. کل کی شب مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا تھا, اعلان تھا کوئی مسلم کو پناہ نہ دے. ایسے میں دروازے پہ ڈہڑی پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ ڈہڑی جس بیوی کی تھی تاریخ نے اس کا نام طوع لکھا ہے. جب علی کی بیٹیاں کوفے میں تھیں تو طوع شہزادی زینب سے قرآن پڑھا کرتی تھی. عزاداروں مسلم کو بیٹھے دیکھا, گرد سفر رخساروں پر ہے, گرد سفر مسافر کے بالوں میں ہے. طوع نے دیکھ کے کہا مسافر کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں, اپنے گھر چلا جا. ابن زیاد نے کوئی اعلان کیا ہے کہیں فوجیں تلاش کرتی ہوئی میرے دروازے پہ نہ آ جائیں. ایک مرتبہ تڑپ کے مسلم نے سوکھے لبوں کی طرف اشارہ کیا. طوع سمجھ گئی یہ مسافر پیاسا ہے, پانی کا کوزہ لائی. اب جو مسلم نے پانی پیا طوع نے کوزہ لیا, چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی, کہے مسافر اب اپنے گھر چلا جا. مجھے نہیں پتا یہ مسلم کی عجیب غربت ہے. پلٹ کے کہا بی بی وہ کہاں جائے جس کا گھر ہی نہ ہو. میں دعا دے سکتا ہوں جو آپ کس غم میں روتی ہے خدا کسی غم میں نہ رلائے. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما. ارے مسلم کی شہادت وہ غم ہے جس پہ عباس چیخ مار کے روئے, جس پہ حسین چیخ مار کے روئے. رونے میں نہ شرمانا. آج عزاداروں آج مسلم کی شہادت کا دن ہے. عزاداروں ایک مرتبہ مسافر نے کہا نا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. میں غریب الوطن ہوں بی بی. کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک ہاتھ چوکھٹ پہ تھا, پلٹ کے کہا مدینۃ الرسول کا رہنے والا ہوں. چوکھٹ سے بی بی کا ہاتھ ہٹا, سر پہ تعظیماً آ گیا. کہ کس محلے کے رہنے والے ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم کے. لو طوع نے دوسرا ہاتھ تعظیماً سر پہ رکھا. مسلم نے پوچھا تیرا کوئی بڑا پیارا محلہ بنی ہاشم میں لگتا ہے؟ کہ میرا آقا حسین رہتا ہے, میری آقا ذاتی زینب رہتی ہے. سنو گے فکر. مسلم نے پلٹ کے کہا کیا تو عقیل کو جانتی ہے کہ وہ میرے مولا علی کے بھائی ہے؟ کہ عقیل کا ایک بیٹا ہے مسلم. کیا مسلم کو جانتی ہے؟ طوع نے تڑپ کے کہا مسافر خبردار, وہ سفیر حسین ہے, ذرا ادب سے نام لے. بچے کہنا تھا. مسلم نے تڑپ کے کہا طوع تو نے بھی نہ پہچانا. طوع قدموں پہ گر گئی. آقا میری شکایت فاطمہ زہرا سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہی حق ہے ماتم کرنے کا. مولا میری شکایت فاطمہ زہرا سے نہ کرنا. مولا کنیز کا گھر حاضر ہے. ساری رات عبادت میں گزاری مسلم نے. فجر کا وقت قریب آیا. مشیت نے مسلم کی آنکھوں کو نیند کے لیے بند کیا, مگر اب جو اٹھے تو گریا کرتے ہوئے اٹھے. طوع نے آواز گریا سنی, ہاتھوں کو جوڑ لیا. آقا کیا خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہ نہیں طوع میں نے خواب میں اپنے بابا عقیل کو دیکھا ہے, میں نے خواب میں چچا امیر المومنین کو دیکھا ہے. دونوں باہیں پھیلا کے آئے تھے, کہہ رہے تھے میرے لال مسلم ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, مصیبتوں کا وقت ختم ہو گیا. طوع میں سمجھ گیا وقت شہادت آ گیا. ابھی یہ جملے مسلم کے جاری تھے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. مسلم نے جلدی سے خود کو سر پہ رکھا, زرہ کو پہنا, تلوار کو حمایل کیا, مگر اب جو چلنے لگے نا تو قدموں کے آگے بیٹھ گئی. مولا میں نہ جانے دوں گی, مولا میں سیدہ کو کیا جواب دوں گی. میرے ہوتے ہوئے فوجوں کے نرغے میں مسلم چلا گیا. مسلم کا جملہ سننا اور باتوں کرنا. طوع مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میرے ہوتے ہوئے نامحرم فوجیں تیرے گھر میں آ جائیں, میں کہوں گا مولا مسلم آج کنیز کا گھر ہے, شام غریبہ زینب کا خیمہ ہوگا, شمر کا نیزہ ہوگا, چادر چھنے گی, علی کی بیٹی پکارے گی عباس مسلم.
مقصد ہے نا۔ آج کی مجلس میں ہر مجلس میں کچھ بیوی آتی ہیں نا، ایک بیوی بقیہ سے آئی ہے، ایک شام سے آئی ہے، مگر آج کی مجلس میں ایک اور شہزادی آئی ہے جسے رقیہ بنت علی کہتے ہیں۔ یہ وہ بیوی ہے جس کا سارا چمن قربان حسین پہ ہو گیا۔ دو بیٹے ماں کے ساتھ کربلا میں آئے، شہید ہو گئے، دو باپ کے ساتھ گئے، کوفے میں مارے گئے۔ لیکن سنو گے، شاید اوروں کے بیٹے بھی مارے گئے، مگر کربلا میں مسلم کی بیٹی بھی شہید ہوئی ہے۔ جب شام غریبہ آئی اور جناب ام کلثوم نے بچوں کو گننا شروع کیا کہ زینب دو بیٹیاں نظر نہیں آتی، دو بیویاں نظر، دو شہزادیاں نظر نہیں آتی، کہ کون؟ کہ ایک حسین کی سکینہ نظر نہیں آتی، ایک مسلم کی بیٹی نظر نہیں آتی۔ بیوی نے کہا ام کلثوم تم دائیں طرف دیکھو، میں مقتل کی طرف دیکھتی ہوں، بس یہ کہتی ہوں علی کی بیٹی جو چلی تو حسین کے سینے پہ سکینہ تو مل گئی، لیکن جب ام کلثوم نے ڈھونڈنا شروع کیا جھاڑیوں کے سائے میں مسلم کی شہزادی کا سایہ نظر آیا، وہ بھی آواز دیتی چلی میری جان مجھے آواز دو۔ اب جو شانہ ہلایا ام کلثوم تڑپ گئی، آواز دی زینب انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، گھوڑوں کی ٹانگوں سے مسلم کی اجرکم اللہ، مسلم جنگ کر رہے ہیں، ادالاروں کشتوں پہ کشتے لگا دیے مسلم نے، عالم اعلان سے نبی علی داد شجاعت دے رہے ہیں۔ محمد ابن اشعث نے آواز دی علی کا شیر ہے، اسے گھیر کے مارا جائے، چھتوں سے پتھر برساؤ، چھتوں سے آگ کی بارش کرو۔ اب جو آگ اور پتھر برسے، ایک ہاتھ سے پتھر روکتے ہیں، ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، کوفے کی گلی ہے، پتھر برس رہے ہیں، مگر ایسا پیر حسین ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں نا، کل یہی کوفہ ہوگا، علی کی بیٹی ہوگی، پتھر بھی مارے جائیں گے، مگر زینب کیا کرے؟ ہاتھ پسے گرد لالارو مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر پڑھ سکوں گا۔ مسلم کو قید کر کے چلے گئے، اب جو دربار میں لایا گیا تو امیر کو سلام نہیں کیا کہ کوئی نہیں ہے میرا امیر سوائے حسین کے، اور یہ کہہ کے پانی کا کوزہ پیش کیا گیا۔ صبح سے پیاسے تھے نا مسلم، لیکن کربلا کا مقدمہ ہے مسلم، جیسے حسین پیاسے گئے ویسے مسلم بھی پیاسے مارے گئے۔ پانی کا کوزہ لبوں سے لگایا، لب اتنے زخمی تھے کہ کوزہ لہو سے بھر گیا، دوسرا کوزہ لایا گیا وہ بھی لہو سے بھر گیا، تیسرا کوزہ لبوں کے قریب لائے تو شاید حسین کی پیاس یاد آئی، مسلم نے کوزے کو ہٹا دیا کہ مسلم کوئی آخری خواہش ہے کہ کوئی میرے مولا کو بتا دے، مولا کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے، ارے مولا علی کی بیٹیوں کو کوفے نہ لانا۔ دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لایا گیا، حسین منزل زبالہ پر تھے، ایسے میں حسین خیمے میں آئے، زینب ذرا وہ صندوقچی کو لانا جو میں نے تمہیں دی تھی۔ اب جو صندوقچی لائیں تو ایک مرتبہ کہا ذرا مسلم کی دختر کو بلا لاؤ، بیٹی کے سر پہ حسین نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا، گوشوارے نکال کر مسلم کی شہزادی کے کانوں میں پہنائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا مولا اگر سکینہ کہیں ہے تو ہٹا لو، بچی یہ نہ سمجھے کہ جو یتیم ہو جائے اسے کیوں پہنائے جاتے ہیں۔ شام غریبہ شمل جب دل کھینچے گا سکینہ جا کے آخری جملہ ہو گئی مجلس، اداداروں مسلم نے سلام کیا، منزل سبالہ پہ حسین ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین نے مسند کو چھوڑا، وعلیکہ منی السلام، مسلم تجھ پہ حسین کا سلام۔ عباس سڑک گئے، مولا مولا میرے مسلم کا حال دکھا دیجئے، تو انگلیوں کو پھیلایا، اب جو دیکھا دارالامارہ کی بلندی ہے، مسلم کا سر ہے، جلاد کی تلوار بلند ہے۔ میں پڑھتا نہیں ہوں یہ جملے، مگر آج شہادت نہ ہوتی تو نہ پڑھتا۔ دو شہید ایسے ہیں جن پہ تلوار چلنے سے پہلے انہیں تماچا مارا گیا ہے، جلاد نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، یا عصر 9 ذوالحج کو مسلم کو تماچا لگا، یا عاشور کی عصر کو شمر نے حسین کے بالوں میں ہاتھ،
جو دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی دامن پھیلائے، مسلم میرے لال وہ فاطمہ آ گئی، ہائے مسلم ابن
پھول